الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي رواية من أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فاليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو ان تمام چیزوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہو یا حدیث کا درس ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاکرہ ہو۔ آج ہمارا جو اتوار کا دن ہے وہ رسول اللہ کی سیرت کا درس ہوتا ہے، اس لیے یہ آج کا پہلا دن ہے۔ ہم اب ابتدا کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ کی سیرت۔ تو ایک بات پہلے سمجھ لیجیے، رسول اللہ کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اصل میں ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کا وجود اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کہ محمد الرسول اللہ سے واقفیت نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنے باپ دادا کو نہ جانے، مثلا دادا پر دادا کے آگے ہم لوگوں کو عموماً نسب معلوم نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے بارے میں اس کو کوئی زندگی گزارنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن ایک آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں جانتا، رسول اللہ کون تھے، آپ کا حسب نسب کیسا تھا، آپ کس کام کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور کیا ذمہ داری لے کر آئے تھے، اس کو اگر کوئی آدمی نہیں جانتا تو وہ بہت زیادہ خسارے میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہوگا ہی نہیں۔ ایمان کے وجود کے لیے رسول اللہ کی زندگی کا جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنین کے لیے اپنی ذات سے زیادہ مقدم ہے۔ نبی کی ذات کو اپنی ذات سے مقدم رکھنا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ کی سیرت کا مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب نسب، آپ کے باپ دادا اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کی زندگی، یہ تمام کا مذاکرہ کیوں؟ تاکہ ہمیں جب جان پہچان کسی سے ہو جاتی ہے تو آدمی اس سے اسی اعتبار سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ کی جان پہچان ایسی ہے سرسری، تو آپ اس سے اتنا اچھے گھل مل کر نہیں بات کریں گے، لیکن ایک آدمی اس کی پوری واقفیت ہے تو آدمی ہر چیز اس کے لیے وقت کر سکتا ہے۔ تو سب کچھ لگانے کا جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے بعد ہوگا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس سلسلے کو ساتھ دیں، آپ لوگ سنیں گے تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور اگر ہم ہی اس کے اندر یہ سوچیں گے کہ بھئی یہاں چند لوگ بیٹھ کے نہیں، چند لوگوں کے لیے نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے محلے کے نہیں بلکہ پورے شہر میں جگہ جگہ پر اس طریقے سے دروس قائم ہوں اور ہم کو پتہ چلے ہمارے نبی کون تھے۔ اب آپ دیکھیں گے کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، چند باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلی ایک بات کہ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی نبی جس کو بنائیں گے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جو میں نے سند پڑھی، یہ پورا سلسلہ یہ آدم علیہ السلام تک پہنچائیے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا آخری نبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ، یعنی انبیاء کرام کے نسب سے زیادہ نسب کسی کا محفوظ نہیں۔ اس چیز سے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کے جو سلسلہ چلتا ہوا آیا، اس سلسلے میں کہیں بھی کسی سے زنا ثابت نہیں۔ سب کے سب جو نبیوں کی اولاد ہیں وہ نکاح والی اولاد ہے، زنا والی اولاد نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں، یعنی رسول اللہ کا نور جو نور نبوت ہے، وہ کسی ماں کے بطن میں پرورش پایا ہو اور اس سے زنا سرزد ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اس سے زنا سرزد ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ہے انفس، ہم جو قرآن پڑھتے نا اس کے اندر ہے انفسکم، اور ایک قرآن میں انفسکم۔ یہ انفس کے معنی آتے ہیں اب سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ شریف۔ اب پیارے آقا نے کہا کہ تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ سب سے زیادہ عمدہ نسب والا ہے، سب سے زیادہ عمدہ نسب، ان میں کبھی کسی خاندان میں بدکاری نہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو نسب کا سلسلہ ہے، ہمارے یہاں پہ تو باپ دادا زیادہ پر دادا کا نام یاد رہے، لیکن عربوں کے یہاں پر چونکہ نسب کو محفوظ کرنے کا رواج تھا، اس لیے ان کے یہاں پہ نسب محفوظ رہتے تھے۔ یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 3 ترتیب پر ہے۔ 3 ترتیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ تک تو جیسے عدنان تک پورے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہاں پر کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، لیکن عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کسی نے کہا کہ اس میں کچھ نام چھوٹ گئے، کسی نے کہا کچھ نام بڑھا دیے گئے۔ اس لیے عموماً بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب بیان کیا ہے اسی نسب کو معتبر مانا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس کے بعد بن مضر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ یہ یہاں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی گڑبڑی نہیں، یہاں تک کوئی گڑبڑی نہیں۔ اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام تک کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے اندر چھوڑ پکڑ، اور آدم علیہ السلام تک جن لوگوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے اس میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے علماء اس کو بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، آدم علیہ السلام تک کے سلسلے کو پہنچانے سے منع کرتے ہیں۔ عدنان تک کا محفوظ ہے، اس لیے ہم نے وہاں تک آپ کو بتایا۔ اب ایک چیز اور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہا جاتا ہے۔ قریش کیوں کہا جاتا ہے ایک وہ سمجھنا ہے، دوسرا آپ کے کم از کم دادا اور پردادا کے احوال ہم کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم کو معلوم پڑے ہمارے نبی کیسے خاندان کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک نظر بن کنانہ ہے، نظر بن کنانہ۔ تو یہ جو نظر بن کنانہ آئے ہیں، نظر بن کنانہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نظر بن کنانہ ان کا لقب تھا قریش، ان کا لقب تھا قریش، لیکن ان کا لقب قریش کیوں پڑا؟ ان کو قریش کا لقب کیوں دیا گیا؟ اصل میں قریش جو ہے اصل کے اعتبار سے سمندر کا ایک جانور ہے جو بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور وہ جانور تمام جانوروں پر غالب رہتا ہے،
ایسی ہی قبیلہ قریش سارے قبیلوں پر غالب رہتا تھا، اس بنیاد پر اس کو قریش کہا گیا۔ اب یہاں تک باتیں ہو گئی۔ ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوئے عبد المطلب اور پردادا ہوئے ہشام۔ اب ہم کو ہشام کے بارے میں پہلے سمجھنا ہے، پہلے پردادا کو سمجھتے ہیں، پھر دادا کو، پھر ابو جان کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تاکہ ہم کو سمجھنے میں آسانیاں ہوں۔ یہ جو ہشام ہے نا، ہشام، ان کا نام اصل میں ہشام نہیں ہے، ان کا نام ہے عمرو۔ ان کا اصل نام ہے عمرو۔ یہ جو عمرو نام ہے نا، ان کا ہشام کا نام عمرو ہے۔ ہشام کیوں کہا گیا ہے؟ اصل میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو یہ ہشام نے، ان کا نام سن کر ایسا نہیں سمجھو کہ بہت عمر دراز تھے، 25 سال کی عمر میں دنیا سے چلے بھی گئے تھے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ہشام جو تھے نا، تو یہ نوجوانی کی عمر میں 17-18 سال کی عمر میں اپنے قوم کے سردار بنے ہوئے اور مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ ہشام نے روٹی چور کر شوربے میں لوگوں کو روٹی چور چور کر کھلائی مکہ والوں کو، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کھلائی۔ تو حشم کے معنی آتے چورنے کے، ہاشم کہتے ہیں روٹی چورنے والا، تو کیونکہ انہوں نے روٹیاں چور چور کے لوگوں کو کھلائی تھی، اس بنیاد پر ان کو ہشام کہا گیا۔ اب یہ جو ایک غلطی ہو رہی ہے، وہ غلطی کو سمجھ سکا گئی۔ ہشام لفظ غلط کہا جا رہا ہے، یہ ہاشم لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے، ہشام نہیں ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی بولنے میں۔ ہشام نہیں ہے، ہاشم ہے۔ ہاشم کے معنی ہے روٹی چورنے والا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہوا عمرو، اور ہاشم ان کا لقب، قوم کے سردار ہیں، اور اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگ ان کو رشتہ، اپنی بیٹیوں کو رشتہ دیا کرتے تھے، اور ایسے سخی تھے کہ غریب کوئی آتا اور کہتا کہ حضرت میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اس کو سواری پکڑا دیا کرتے تھے۔ سواری نہیں ہے تو سواری دے دیا کرتے تھے کہ جاؤ بھائی سواری میں، غریب سواری کا ایگزامپل ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کو معلوم تھا کہ یہ ہاشم جو ہے، ان کی پیشانی پر نور نبوت کی چمک ہے، تو وہ جب بھی دیکھتے تھے ہاشم کو تو بنی اسرائیل سجدے میں پڑ جاتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ روم کا بادشاہ ہرقل کو معلوم پڑا، وہاں کے بنی اسرائیل کے علماء نے اس سے کہا، یہودی تھا، اس نے اس سے کہا کہ ہاشم کے سر پیشانی میں نور نبوت ہے، اگر اپنی بیٹی دے دو تو کام بن جائے گا۔ اس نے خط لکھا اور یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت فیاض ہو، تم بہت خرچ کرتے ہو، بہت سخی ہو، میں تم سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ مقصد کیا تھا کہ وہ جو نور نبوت ہاشم کے پیشانی پر ہے وہ منتقل ہو جائے میری بیٹی کے رحم میں، اور میرے خاندان کے اندر نبی پیدا ہو۔ لیکن انہوں نے منع کر دیا، بہت رشتے آئے، انہوں نے سب کو انکار کیا، اور یہی وہ ہاشم ہیں کہ جنہوں نے عربوں کو 2 سفر سکھائے، لإلاف قریش، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسم میں یہ سفر کرتے تھے۔ سردی کے موسم کے اندر جاتے تھے یمن اور حبشہ، اور گرمی کے موسم میں جاتے تھے مصر کا جو ایریا غزہ ہے نا، غزہ ابھی جہاں پہ ہنگامہ وغیرہ ہو رہا تھا، تو وہ غزہ اس علاقے میں سفر میں جاتے تھے۔ ابھی غزہ کو اگر جانا ہے، فلسطین کا جو ایریا ہے، ادھر جانے کے لیے راستے میں مکہ سے اگر جانا ہے تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ ہاشم جا رہے تھے تجارت کے لیے، راستے میں مدینہ کے اندر پڑاؤ ہوا۔ اس وقت میں مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا۔ وہاں پر یہ بازار میں چل رہے تھے، وہاں پہ تو بازار میں ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ عورت کون ہے، اتنی شرافت کے ساتھ اور اتنی حسین و جمیل، خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے۔ کہا یہ عورت کسی کی منقوہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاشم یہ اوحیہ ابن الجلاح کی بیوی تھی،
اس سے ایک عمر نام کا بیٹا ہے اور ایک معبد نام کا بیٹا ہے، اور وہ بحیحہ نے اس کو طلاق دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ کسی کی مطلقہ ہے، کہاں کا مطلقہ ہے، اب عدت بھی پوری ہو گئی ہے تو لیکن اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، بہت کڑی شرطیں رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پیغام نکاح دیا، اس عورت نے قبول کر لیا، اور اس عورت کا نام تھا سلمہ بنت عمرو۔ سلمہ بنت عمرو ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمرو بنی اور نکاح ہو گیا۔ وہیں پر انہوں نے ولیمے کی دعوت کی، مدینہ میں رہتے ہیں، اور سلمہ بنت عمرو یہ قبیلے بنی نجار کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننیالی رشتہ قبیلے بنی نجار کی ہیں۔ وہیں پر رخصتی ہوئی اور اتفاق سے چند روز کے قیام کے بعد میں ان کا حمل ٹھہرا۔ یہ وہیں چھوڑ کر تجارت کے قافلے کے ساتھ میں غزہ پہنچ گئے۔ ادھر حمل سے ہیں، ادھر وہ غزہ پہنچ گئے۔ لڑکا پیدا ہونے کی خبر آئی۔ لڑکے کا نام جو عبد المطلب ہے نا وہ نہیں ہے، لڑکے کا نام اس کے حلیے سے رکھا گیا۔ خوبصورت بچہ پیدا ہوا اور سر کے بالوں میں ایک بال سفید تھا، تو بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد سفیدی والا نام رکھا گیا۔ اب اس کے بعد میں یہ غزہ پہنچے، وہاں بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئے غزہ میں۔ عمر تھی 25 سال۔ اب یہ بچہ عبد المطلب، یہ عبد المطلب ہے جس کا نام اصل ہے شیبۃ الحمد۔ یہ اپنے امی کے ساتھ مدینہ میں پرورش پا رہے تھے۔ چند دن کے بعد جب یہ چلنے پھرنے جیسے ہو گئے 10-12 سال کے، تو اس وقت میں ان کے چچا تھے مطلب، ہاشم کے ایک بھائی ہے مطلب، یہ مدینہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ میرا بھائی تو انتقال کر گیا ہاشم، لیکن میرا بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے حضرت سلمہ سے کہا کہ بھابھی جان یہ بچہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں لے جانے سکتے، کبھی درخواست ہے بھیا کی آخری نشانی ہے۔ کل لے کر گئے، لیکن چونکہ عبد المطلب کو یہ مطلب لے کر آ رہے ہیں اونٹ پر سوار کر کے، اور غریبی میں زندگی گزار رہے تھے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہاں سے لائے تو وہ بوسیدہ کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ پر۔ جب مکہ میں داخل ہوئے کون مطلب، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی مسکین سا بچہ لگ رہا ہے، یتیم سا، کون ہے مطلب یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا بھتیجا ہے تو اس صورت میں لوگ کیا کریں گے، دیکھو کپڑے کیسے پہنایا، سردار قوم ہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا غلام ہے۔ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، مطلب کا غلام، عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ یہ جب گھر پہ پہنچے ان کو نہلایا دھلایا اور اچھے سے کپڑے پہنائے، اور اچھے سے کپڑے پہنانے کے بعد پھر لوگوں میں اعلان کیا یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا شیبۃ الحمد ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں میں پہلا چرچا عبد المطلب کا ہو گیا تھا تو اسی نام پر ان کا نام پڑ گیا۔ یہ اپنے باپ ہاشم سے سخاوت میں 2 قدم آگے تھے۔ ان کی سخاوت ہاشم کی انسانوں تک تھی، ان کی سخاوت عبد المطلب کی انسانوں سے نکل کر چرند پرند تک پہنچ چکی تھی۔ پھر ان کا دور شروع ہوتا ہے انشاءاللہ ان کے سلسلے میں۔ جو اگلی باتیں عبد المطلب تھی، کیونکہ عبد المطلب کے وہ زمزم کا کنویں کا کھدائے جانا اور پورا واقعات اور وہ جو پورا واقعہ ہے، یہ پوری کی پوری چیزیں ہیں۔ اب ایسی ایک چیز اور، یہ بات تو ہو گئی کائیں گی رسول اللہ کی زندگی، لیکن 2-3 باتیں اور میں بتاؤں گا تاکہ ہمارے یہاں پہ، میں نے ایک جملہ کہا تھا اعلان میں کہ رسول اللہ کی سیرت اور سنتوں کا مذاکرہ، تو ہم جاتے جاتے ایک سنت ساتھ میں لے جائیں اور یہ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنی سنتوں کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، کریں گے۔ بتاؤں میں آپ کو، دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے،
حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دن میں نے توریت کے اندر پڑھا. کیا پڑھا تورات میں؟ تورات کے اندر پڑھا کہ کھانا کھانے کے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھو لے. اگر آدمی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہاتھ دھو لے تو ایسی صورت میں روزی میں برکت ہوتی ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے. جب انہوں نے یہ پڑھا تو انہوں نے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تورات میں ایسا پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھائی سلمان ایک کام کر لیو، تم نے یہ پڑھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، یہ روزی میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہاتھ دھو کر کھایا کرو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو، کیونکہ شیطان ہاتھ نہیں دھوتا. اب یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا. علماء نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے ہیں، خاص طور پر سیدھا ہاتھ کیوں دیا اللہ نے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے کیا کرے بندہ؟ کھائے. اب یہ چمچے سے اور کانٹے سے کھانے والے یہ برکتوں سے محروم کیوں ہیں؟ اتنی فوائد سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ جو حکمتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جب بندہ اس کے ذریعے سے کھاتا ہے پوروں سے اور لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو لعاب سے ملاوٹ ہوتی ہے تو بندن کے صحت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. عموماً چمچے سے کھا رہا آدمی کانٹے سے کھا رہا کھایا پیٹ گچ، بیماریاں معدے کی خرابیاں پیدا ہوئی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ کھانا کھانا ہے تو ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانے سے پہلے کیا کر لو؟ جب ہاتھ سے کھانا ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ ہاتھ دھوئے گا. ایک بات بتاؤں آپ کو، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے دو فائدے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر گھر میں فقر و فاقہ ہے، تندرستی ہے تو وہ دور ہوگی. دوسرے روزی میں برکت ہوگی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، ایک عالم دین کے درس کے اندر شرکت کی. پریشان کیوں تھا؟ میرے اوپر 300 روپے کسی کا قرضہ ہو گیا اور پھٹی کوڑی جیب میں نہیں تھی. اب وہ عالم دین نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے برکت ہوتی ہے اور اللہ ہر پریشانی اور فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں. کہا میں نے یہ معمول شروع کر دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی قسم 8 دن بھی نہیں گزرے تھے، 8 دن بھی نہیں گزرے تھے، اللہ نے ایسے غیب سے انتظام کیا اور میرے اوپر ایک کوڑی بھی کسی کی قرض باقی نہیں رہی. ہم قرض کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یا کیا کریں. میں درخواست کر رہا ہوں، یہ عمل ہے سنت سمجھ کے. ہم ہاتھ دھوتے، آج تک کیسے دھو رہے تھے؟ ہم کھانے سے پہلے سب دھوتے ہیں. آدمی باہر سے آیا تو ہاتھ دھو کے پھر ہاتھ پاؤں دھو کے کھاتا. لیکن اگر کسی نے مثلاً کہ ہاتھ پاؤں دھو کر آیا، نماز پڑھ لیا، آدمی ہاتھ پاؤں دھوتا، وضو کرتا، اس کے باوجود آدمی کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تب بھی ہاتھ دھوئے، اس نیت سے دھوئے کہ یہ سنت ہے اور اس کے ذریعے سے، اس سنت کے عمل کی برکت سے اللہ میری روزی میں برکت دے گا، اللہ میرے فقر و فاقے کو دور کرے گا اور اللہ میرے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں بنا دے گا. کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. دیکھو رسول اللہ کی زندگی بھی ہمارے سامنے آ رہی، رسول اللہ کی سنتیں بھی آ رہی ہیں. یہ تو ہمارا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. آخر میں ہم 2 منٹ کی دعا کریں گے اور آپ سب سے ایک درخواست کریں گے کہ دیکھو ہمارے چند ساتھیوں نے باہر کچھ مٹھائی کا انتظام کیا. سب سے میری درخواست ہے، میٹھے رسول کی میٹھی باتیں ہم نے سنی ہیں تو کچھ میٹھا ہو جائے. کہتے نا میٹھا کھانا سنت ہے، اس لیے کچھ میٹھا سا ہے. سب سے میری درخواست ہے جاتے جاتے تھوڑا وہ میٹھا جو بھی ہے وہ کھاتے ہوئے جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ سب کو دعا کر دو مختصر سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے پیارے اللہ، ہم سب جو جمع ہوئے صرف تیرے نبی کے نام پر جمع ہوئے ہیں. پیارے اللہ، ہم سب کو نبی کی سچی محبت دے دے.
ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو پھوٹ پھوٹ کر بھر دے مولا، پیارے آقا کی سنتوں کے اندر جو فوائد ہیں ہم سب کو مقدر کر دے، ہم سب کو حاصل کرا دے مولا، پیارے اللہ تجھ سے درخواست کرتے ہیں عافیت کا سہولت کا معاملہ کر دے، ہمارے بھائیوں میں جو کوئی جس اعتبار سے پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے بیٹھنے کو قبول کر دے مولا۔ اعلان ہوا تھا، سب نے سنا تھا، لیکن تو نے ان عمر دراز کو، نوجوانوں کو، بچوں کو قبول کیا ہے، تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ بیٹھ